الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت مسلمہ، امت اسلام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دعاؤں کا صدقہ ہے آپ ہی سے اس امت کا مبارک سلسلہ ہے اور ابراہیمی سلسلے کا شیوا اور شعار رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ جینا ہے اور اسلام کی حیثیت سے مرنا ہے. یہ امت مسلمہ کا مبارک سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہے اور ابراہیمی سلسلے کا یہ شیوا اور شعار رہا ہے کہ اسلام کے ساتھ جینا ہے اور اسلام کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے مرنا ہے. زندگی ہے تو اسلام پر ہے، موت ہے تو اسلام پر ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ اس مبارک سلسلے کا ایک خاص شعار ہے کہ ہر نسل دوسری نسل سے ضمانت لیتی رہی ہے کہ اسلام بھی جیو گے، تم اسلام پہ مرو گے. یہ عہد لیتے رہے، اس کے لیے وسائل مہیا کرتے رہے، اس کے لیے آسانی کی شکلیں اختیار کرتے رہے کہ ہر آنے والی نسل اسلام پہ جیے اور اس کا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو. زندگی اسلام پہ گزرے، موت بھی اسلام پہ آئے. یہ اس مبارک سلسلے کا سب سے بڑا شعار رہا ہے کہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور فکر رہی ہے کہ ان کی اور ان کی نسل کی زندگی اسلام پہ ہو، موت بھی اسلام پہ ہو. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. حضرت ابراہیم کہہ رہے، حضرت یعقوب کہہ رہے، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت اسلام ہی پہ آنی چاہیے. تم ہر خطرہ، ہر مفاد برداشت کر لینا، قربان کر دینا. اسلام کے لیے خطرہ برداشت نہ ہو، اسلام کی خاطر کسی مفاد کو ترجیح نہ دو. یہ تمہاری زندگی کا چلن ہو.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص میں ایمان اسلام کی عظمت اور اہمیت ہے، ایمان اسلام کی عظمت اور اہمیت ہے، تو اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے چھن جانے کا صرف خیال بھی، اس اسلام کے چھن جانے کا خیال بھی اسے یوں پریشان کر دے، یوں تکلیف میں ڈال دے جیسے اسے آگ میں ڈالا جاتا۔ عظمت اہمیت اتنی ہو، آپ بھی اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، جس چیز کی آپ کے دل میں عظمت اور اہمیت ہوتی ہے اس کے مخالف خیال سے بھی آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ چیز آپ کو پریشان کر دیتی ہے۔ تو اس اسلام کی اہمیت اتنی ہو کہ اس کے چلے جانے کا خیال بھی پریشان کر دے، یہ اسلام کی زندگی کی علامت ہے، اسلام کی زندگی کی علامت ہے کہ واقعی اس میں اسے زندگی نصیب ہے، اس کی اتنی عظمت اور اہمیت ہے۔ زندگی کے بہت سارے مسائل اولاد کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے ہاں سب سے بڑا مسئلہ اسلام ہوا کرتا ہے۔ زندگی کی بہت ساری حاجات اور ضروریات ہوتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے اپنی نسل کے لیے سب سے بڑی ضرورت اور حاجت اسلام کی زندگی ہوتی ہے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، اپنے جوان بیٹوں کو بلاتی ہیں اور انہیں کہتی ہے کہ تمہیں میں نے دودھ پلایا، جوان کیا، پروان چڑھایا، کس لیے؟ کہ میری زندگی کی خوشحالی بڑھ جائے گی، میرا اسٹیٹس بڑھ جائے گا، جوان بیٹوں کی کمائی سے زندگی کے دن اچھے گزریں گے۔ نانا، تمہیں تو میں نے اس دن کے لیے تیار کیا تھا جو دن آج آن پڑا ہے، آج وہ دن آن پڑا ہے، اسلام کو تمہاری قربانی کی ضرورت پڑی ہے۔ اپنے سارے جوان بیٹوں کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا اور اسلام کی عزت اور دفاع کی خاطر انہیں روانہ کیا۔ جب آخری بیٹی کی شہادت کی خبر ملی تو فرمانے لگی، الحمدللہ الذی اکرمنی بشہادت، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے بچوں کی شہادت کا تاج پہنا دیا۔ کہنے میں وہ بھی مسلمان، اسلام اس کی زندگی کی بھی ضرورت اور اس کے دل میں بھی اسلام کی عظمت، اور کہنے میں آج کہنے والا بھی مسلمان اور زبان سے کہنے والا کہ اسلام کی عظمت اہمیت میرے دل میں بھی، کتنا فرق ہے۔ وہاں تو زندگی کی اٹھان ہی اپنی اولاد کی اس لیے ہے کہ ہم اسلام کی عزت اور دفاع میں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں، چاہے جائے کہ اپنے گھر سے کھرچ دیا جائے، اپنے گھر سے نکال دیا جائے، ابھی اپنی خوشی غمی سے نکال دیا جائے، اپنے بازاروں اور تجارتوں سے نکال دیا جائے، اپنے لباس اور پوشاک سے نکال دیا جائے، اپنی زندگی کے رہن سہن سے نکال دیا جائے، اپنی معاشرت اور اپنے معاملات سے اسلام کو نکال دیا جائے، وہاں تو سلسلہ اس کی عظمت اور اہمیت کا یہ نظر آتا ہے کہ اولاد کی تربیت اور پرورش ہی اس لیے ہوتی ہے کہ کہاں میری اولاد اسلام کے لیے کام آ سکتی۔ کہنے میں وہ بھی مسلمان تھے
اور کہنے میں ان کے ہاں بھی اسلام کی عظمت اور اہمیت تھی، اور کہنے میں آج ہم بھی کلمہ گو ہیں، اور اسلام ہماری نظروں میں ہمارے ہاں سب سے بڑی عظمت کی سامان ہے، لیکن زندگیوں میں تفاوت کتنا ہے۔ وہاں اولاد کی پرورش اس لیے ہوتی ہے کہ اسلام کے دفاع کے لیے یہ استعمال ہو جائیں، اور آج اولاد کا اسلام کا کوئی سلسلہ اولاد میں نظر کوئی نہیں آتا۔ ایک شخص شوق ہوا اسے شیر بننے کا، اور اس نے شیر کی تصویر گدوانے کے لیے کسی کے پاس چلا گیا، کہا میرے کمر پہ شیر کی تصویر بنا دو۔ جب اس نے رنگ بھرنے کے لیے سوئی چبوئی تو اسے درد ہوا، کہنے لگا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کا سر بنا رہا۔ کہا میاں اس کے بغیر ہی بنا دو۔ پھر اس نے سوئی چبوئی، کیا بنا رہے ہو؟ پیٹ بنا رہا ہوں۔ کہا اس نے کون سا کھانا ہے، ویسی ہی شیر کی تصویر بنا دو۔ پھر سوئی چبوئی، تکلیف ذرا سی ہوئی، کیا بنا رہے ہو؟ کہا دم بنا رہا ہوں۔ کہا دم کے بغیر ہی شیر بنا دو۔ اس نے اوزار پھینکے، کہنے لگا ایسا شیر کوئی نہیں دیکھا، گردن بھی نہ ہو، پیٹ بھی نہ ہو، دم بھی نہ ہو۔ تو میرے عزیزو، ایسا اسلام اللہ نے بھی نہیں بھیجا جس میں شرم و حیا اور غیرت بھی نہ ہو، نماز بھی نہ ہو، لقمہ حلال بھی نہ ہو، امانت اور دیانت بھی نہ ہو۔ ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا۔ ایسا اسلام اللہ نے بھی کوئی نہیں اتارا۔ ایک اس نسل کی پرورش ہو رہی ہے کہ میری اولاد اسلام کی عزت اور دفاع میں کہاں استعمال ہو، اور کہاں آج ہماری نسل ہے جہاں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کا کوئی شعار زندہ کوئی نہیں۔ کسی تعلیمی ادارے سے ہندو لڑکا نکلے، مسلمان بیٹا نکلے، فرق کرنا مشکل ہے۔ کسی یونیورسٹی میں ایک مسلمان بچی نکلے، عیسائی لڑکی نکلے، تمیز کرنا مشکل ہے ان دونوں میں مسلمان کون ہے۔ بازار میں ہندو تاجر، مسلمان تاجر بیٹھا ہو، صنعتکار دفتر کے اندر ایک عیسائی اور ایک مسلمان بیٹھا ہو، تمیز کرنا مشکل ہے کہ ان میں محمدی کون ہے اور غیر کون ہے۔ ایسے نشان مٹے، ایسی اسلام کی عظمت اہمیت سے محرومی ہوئی۔ کہاں اس کے دفاع اور عظمت کی خاطر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ میں اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے، تجارت کا مسئلہ نہیں تھا، فیکٹری اور کارخانے اور صنعت کا مسئلہ نہیں تھا، زندگی کی اسٹیٹس کا مسئلہ نہیں تھا، زندگی کچھ خوشحال کرنے کے لیے ہجرت نہیں ہو رہی تھی، بلکہ بنی بنائی ادارے اور بنے بنائے بازار اور بنی بنائی دکانیں اور بنے بنایا سرمایہ، یہ سب کچھ قربان کر کے ہجرت کی جا رہی ہے اسی اسلام کی عظمت اور حفاظت کی خاطر۔ جب مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف نکلے تو راستے میں آنے والے مشرکوں نے راستہ روکا، کیوں جا رہے ہو؟ ہماری بیٹی جو ان کی تھی، ان کی بیوی تھی، باپ اس تب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان ظالموں نے بیوی بھی چھین لی، پھر اپنے خاندان کے کچھ نادان آئے، معصوم سا بچہ بھی چھین لیا، پھر آگے پھر راستے میں رکاوٹ کھڑی ہوئی۔ مکہ مکرمہ کا کمایا مال منڈیوں، یہاں کی منڈیوں سے کمایا سرمایہ مدینہ نہیں جانے دیں گے، یہ سرمایہ یہیں چھوڑ کے جانا ہوگا، وہ بھی دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یوں لوٹتے لٹائے جب حاضر ہوئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت ہوئی، بڑے نفع کی تجارت کی، کامیاب ہو گیا تو سرمایہ بچایا ہے تو نے زندگی کا، ایمان اسلام کی شکل میں سرمایہ بچایا ہے، اپنی زندگی سنوار لی ہے تو نے۔ یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع،
یہ سلسلہ ابراہیمی کا جو مبارک شعار رہا ہے کہ اسلام کے لیے جینا ہے، ہر مفاد قربان ہو سکتا ہے، ہر قربانی برداشت کی جا سکتی ہے، مال کی ہو یا جان کی ہو، عزت کی ہو یا آبرو کی ہو، لیکن اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ یہ سلسلہ ابراہیمی کا مبارک شعار رہا ہے۔ ہر خطرہ، ہر مفاد برداشت اور ہر مفاد سے دستبرداری ممکن ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہوتے ایک عیسائی رومی کے ہاں، اور اسے پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے محمد رسول اللہ کی زیارت کی ہے، آپ کی صحبت اٹھائی ہے، تو اس نے چاہا کہ اسے اسلام سے دستبردار کرا لے اور دنیا کے سامنے ایک شکل دکھا سکے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا بھی ہے، صحبت بھی اٹھائی ہے اور آج اسلام سے دستبردار ہو رہا ہے۔ پہلے لالچ دی، خوشحالی دکھائی، اسٹیٹس دکھایا، دنیا کی چمک دمک دکھائی، فلاں کی گورنری مل سکتی ہے، بیٹی سے شہزادی سے شادی کی جا سکتی ہے، یوں عہدے اور منصب کی تقسیم تیرے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے۔ جب اس پہ بھی راضی نہ ہوئے تو پھر دھمکی پہ آیا کہ اسے سولی پہ لٹکا دو اور تیروں کی بارش دائیں بائیں اوپر نیچے سے کرو، ڈراؤ دھمکاؤ، شاید اسلام سے دستبردار ہو جائے۔ لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ آخر اس نے کہا اس کے ساتھ جو ساتھی ہے، ایک تیل گرم کرو ایک دیگ میں اور اس کی آنکھوں کے سامنے انہیں بیچ میں پھینکو، ایک پھینکا، دو پھینکے، اور لمحوں کے اندر ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت اور ان کے بال الگ ہوتے اپنی آنکھوں سے حضرت عبداللہ دیکھ رہے۔ جب ان کی باری آئی اور انہیں ڈالا جانے لگا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ کرندے سمجھ گئے کہ یہ تدبیر کامیاب ہو گئی، دربار میں لے گئے کہ یہ رو رہا ہے۔ رومی کہنے لگا کہ ہم نے تو تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ زندگی کی خوشحالی مل سکتی ہے اگر تم دستبردار ہو جاؤ اسلام سے، اب کیوں روتے ہو؟ عبداللہ فرمانے لگے میرے رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں زندگی سے محروم ہو جاؤں گا، مجھے تو افسوس صرف اس بات پر ہے، ایک جان ہے لہو میں ابھی چلی جائے گی، کاش جتنے جسم پہ بال ہیں اتنی زندگیاں ہوتی اور ایک ایک زندگی اسلام کی عظمت اور دفاع میں قربان کر دیتا۔ میرے رونے کی وجہ تو یہی ہے، زندگی ایک ہے جو اس اسلام پہ قربان ہو رہی ہے، کاش کہ اتنی زندگیاں ہوتی جتنے جسم پہ بال ہیں سب میں اسلام کی خاطر قربان کر دیتا۔ اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت، اسلام کی شان ہے۔ عزت آبرو چلی جائے اسلام بچ جائے، سودا سستا ہے۔ دنیا چلی جائے، فقر آ جائے، قسم خدا کی اسلام بچ جائے، سودا سستا ہے۔ زندگی چلی جائے، اسلام پہ خاتمہ ہو، سودا سستا ہے۔ اسلام کی عظمت اہمیت تھی مسلمانوں کی زندگیوں میں، اس لیے وہ اپنی نسل کے بارے میں فکر رکھتے تھے، کہیں کوئی ایسا خطرہ جس سے یہ اسلام سے دور ہو جائے، اسلامی زندگی سے محروم ہو جائے۔ وہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کی قلت اور دنیا کی جسے کہیں کہ قناعت اور تھوڑی بہت تانے برداشت کر لیا کرتے تھے، لیکن ان کے لیے ایسا ماحول مہیا کر کے جایا کرتے تھے، ایسے وسائل مہیا کر کے جایا کرتے تھے تاکہ ان کی زندگی بھی اسلام پہ گزرے اور ان کا خاتمہ بھی اسلام پہ ہو۔ انہیں اس بات کی فکر ہوا کرتی تھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔
زندگی کے آخری سانس ہیں، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب ہے، سب کو اکٹھا کرتے ہیں، ضمانت لینا چاہتے ہیں جو زندگی بھر کی محنت کی اور زندگی بھر کے وسائل مہیا کیے، جس کی خاطر زندگی کے رات دن گزرے، صبح شام کی جو فکر دامنگیر ہوئی، اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری اس نسل میں اسلام کی عظمت اہمیت کیا ہے، جس کے لیے زندگی بھر وسائل مہیا کیے، جس کے لیے زندگی بھر محنت کی، جسے صبح شام جس کے لیے کوششیں جاری رکھی، آج اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے کہ میری یہ نسل کیا کہتی ہے۔ اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ میں رخصت ہو رہا ہوں اور کسی لمحے میری سانس نکل سکتی ہے اور میری پشت زمین قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، لیکن تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دے سکتے ہو اور تم مجھے اطمینان دلا سکتے ہو۔ میرے اندر ایک بے چینی اور پریشانی ہے، میں تم سے اطمینان لے کے جانا چاہتا ہوں اور ایک ضمانت لے کے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ میرے جانے کے بعد کہیں تمہاری زندگی اسلام سے کٹ تو نہیں جائے گی؟ تم اللہ کو کہیں بھول تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں تمہاری زندگی کا نقشہ بدل تو نہیں جائے گا؟ سب نے بیک زبان کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ابا جان، دادا جان، نانا جان، آپ فکر مند نہ ہوئیے، آپ اطمینان رکھیے، ہم آپ کو ضمانت دیتے ہیں، عہد کرتے ہیں، ہماری زندگی، ہمارا جینا بھی اسلام پر ہوگا اور ہمارا خاتمہ بھی اسلام مسلمان کی حیثیت سے ہو۔ ہم اسلام کے لیے جیئیں گے، اسلام کے لیے دنیا سے جائیں گے۔ تو میرے عزیزو، ضرورت ہے اس فکر کی، اپنی نسل کی بھی فکر کرو، اپنے گھر کی بھی فکر کرو، اپنی زندگی کی بھی فکر کرو کہ جینا بھی اسلام پر ہو، دنیا سے جانا بھی اسلام پر ہو۔ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو ایسی مبارک زندگی نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔